لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما سب عزتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جس کو اونچا کرنا چاہے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، جس کو پکڑنا چاہے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، جس کا چاہے نام باقی رکھے، جس کا چاہے مقام بلند کر دے،
یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ کریم نے تمام مخلوقات میں سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند فرمایا۔ اللہ ان کے اوپر بے شمار خاص الخاص رحمتیں ان گنت درود و سلام نازل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا چھوڑ کے اپنے رب کے مہمان بن گئے۔ آپ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ جناب ابو بکر نے اپنی خلافت میں دین کی بڑی بڑی خدمات سر انجام دیں۔ نئے نئے فتنے تھے، اسلامی ریاست ڈول رہی تھی، حکومت کو مسائل کا سامنا تھا۔ اللہ نے تھوڑا ہی وقت دیا، صرف 2.25 سال، مگر قابلیت اتنی تھی، اللہ کا خوف اتنا تھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے مسائل پر قابو پا لیا۔ آئیڈیل خلافت، رسول اللہ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ نہ صرف نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو ختم کر دیا، کتاب اللہ کو تحریری شکل میں لے آئے، عرب میں امن سکون پیدا کر دیا، بلکہ عرب سے باہر بھی جہاد شروع کیا، رومیوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ، اور جو بھی فتنے تھے سارے ختم کر کے عرب کو پاک صاف کر دیا۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق 2.25 سال خلیفہ رہے، پھر اللہ نے یہ منصب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا۔ لوگ کہتے تھے بڑے سخت ہیں، عمر سخت ہیں، ابو بکر کہتے تھے جب ذمہ داری پڑے گی تو یہ اللہ کا بندہ نرم ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈرنے والے، مخلوق خدا کا بڑا ہی خیال رکھنے والے، زمین کو انہوں نے عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دیا، ہر ایک کو اس کا حق دے دیا، جرائم سے دنیا پاک کر دی۔ 10 سال خلیفہ رہے، شیطان چھپتا ہی رہا، اسلام پھیلتا ہی رہا، ایران فتح کر دیا، روم کے اوپر چڑھائی کر دی، آدھی دنیا کے حکمران بن گئے۔ بڑے بڑے حکمران آئے ہیں دنیا میں، فاتح دنیا میں آئے ہیں، بڑی طاقتوں کے مالک، مگر حکومت فتح کرنا آسان ہے۔ جہاں جہاں سیدنا عمر نے علاقوں کو فتح کیا، وہاں ایسا بندوبست فرمایا کہ بعد میں بھی وہاں کفر کی حکومت نہ آئے،
وہاں انصاف ہی رہے، لوگوں کو حق ملتا ہی رہے، دین پھیلتا ہی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کا فرامین، ان کے دین اور شریعت، اس کے مطابق لوگ زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اس کو، نظام کو چلانا، نظام کو آگے پھیلانا، یہ بڑا کام ہوتا ہے، اور اس پہ انہوں نے دنیا کو لگایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال خدمت کی، حق ادا کر دیا، پھر آپ کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا تو آپ نے کہا کہ یہ 6 صحابہ ہیں، ان میں سے کسی کو میرے بعد خلیفہ بنا لینا، اور جب تک یہ نہ ہوں تو یہ صحابہ جو ہیں یہ ایمرجنسی میں صہیب رومی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں۔ بڑی مشاورت ہوئی، مشاورت کے بعد عبد الرحمن ابن عوف، جن کو فیصلے کا ذمہ سونپا گیا، مسجد نبوی سرکردہ صحابہ سے بھری ہوئی، امت کے جرنیل موجود، قاضی موجود، علماء موجود، اور جناب عبد الرحمن نے کہا میں نے سب کی رائے معلوم کر لی، ہر ایک کا پتہ کر لیا، اکثر امت کے لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کے حق میں ہیں۔ ہاتھ پکڑا، منبر پہ بٹھا دیا، اور سب سے پہلے کس نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دل سے خلیفہ مانا؟ سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور جناب عثمان کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ بھائیوں میں تو کوئی اختلاف نہیں، یہ کون سا دنیا داری کی سیاست تھی؟ اللہ والے تھے، معاملات بھی اللہ والے تھے، اور کام بھی اللہ والے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال خلیفہ رہے، دین پھیلتا گیا، علوم پھیلتے گئے، تفاسیر، احادیث، سیرت اور دوسرے دنیا دینی علوم کی خوب نشر و اشاعت ہو گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری جہاد کا بھی آغاز فرما دیا، کئی علاقے فتح ہو گئے، یونان تک آپ کی حکومت پھیل گئی۔ اللہ اکبر! میدان میں لڑ کے دیکھ لیا، مسلمان ہارتے نہیں ہیں، موت کا ڈر نہیں ہے، تلواروں کے زور سے ان کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ اب کفر جو ہے وہ سازشوں پہ اتر آیا۔ یہودیوں کا ایجنٹ عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا، اس کو عالم کفر نے ذمہ داری سونپی، تو سازشوں کا ماہر ہے، امت میں کوئی اضطراب پھیلا دے، کوئی سازش کر دے، بغاوت کی تیاریاں کر لے۔ اس نے مصر میں جا کے اپنا مرکز بنا لیا، لوگوں کو غلط گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ جناب عثمان کے اوپر یہ الزام بھی، وہ الزام بھی، افواہیں زیادہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک خبر پہنچتی، تحقیق کرتے، نہ شکایت لگانے والا سامنے آتا، نہ شکایت کی کوئی حقیقت ہوتی، افواہیں پھیلا رہے تھے۔ کبھی خطوط لکھتے مدینے والوں کو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن سبا
خلیفہ وقت کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، خلیفہ وقت ہی نہیں امت مسلمہ کے خلاف۔ اللہ اکبر، جو امت ایک تھی، متحد تھی، اس کو فرقہ فرقہ کرنے کے چکر میں یہودیوں کا ایجنٹ حرکت میں آیا ہوا تھا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی دفعہ تحقیق کروائی، اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کمیٹیاں بنائیں، وفود بھیجے، لوگوں سے حال احوال پوچھا، کچھ بھی نہیں۔ آخر عبداللہ ابن سبا نے یہ سوچا کہ اب اتنے پیروکار ہو گئے ہیں کہ فیصلہ کن کارروائی کی جائے۔ موقع دیکھا کون سا ہے؟ حج کا۔ مدینہ خالی ہوگا، اکثر لوگ حج کرنے گئے ہوں گے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے علاقے کے گورنروں کو بھی حج کے موقع پر ہی طلب فرمایا ہوا تھا، تاکہ کسی کو کوئی شکایت ہو تو لوگ سر عام اپنے حکمرانوں کو مل سکیں۔ جناب عثمان اور چند صحابہ کرام مدینے میں موجود، تھوڑے لوگ موجود، ایسے حالت میں باغیوں نے آ کے مدینہ طیبہ کے ارد آ کے چھاؤنی ڈال لی، مطالبے پیش کرنے شروع کر دیے، اعتراضات پیش کرنے شروع کر دیے، ہر اعتراض کا جواب ملنے لگ گیا، کوئی تسلی بخش اعتراض نہ رہا۔ واپس پلٹنے لگے، پھر شیطان نے ان کو بہکایا اور آگے بڑھ کے انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ صحابہ کرام نے کہا، اے امیر المؤمنین، حکم دیجئے ان کا صفایا کر دیا جائے، ان کو ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہ، میری وجہ سے مدینے کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، مدینہ لہو لہان ہو، یہاں خون پھیلے، اور میری وجہ سے مدینہ الرسول میں نہیں یہ پسند کرتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نرم مزاجی، حاجی صاحب کو بٹھا دیں، آئیے تشریف رکھیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نرم مزاجی اور باغی دلیر ہوتے جا رہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اپنے دونوں صاحبزادوں کو، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ذمہ داری دی کہ عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ محبت ہے، اپنے جوانوں کو انہوں نے چوکیداری پہ لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور محاصرہ کیے ہوئے سچ بات ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھیراؤ میں انہوں نے آپ کے کھانے پینے کا پانی بھی بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ باغیوں سے مخاطب ہوتے ہیں جناب عثمان، اعتراض کرو میں جواب دیتا ہوں۔ اب وہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ جواب دے رہے ہیں۔ کہنے لگے، ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے، خلافت چھوڑ دیجیے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہو قد عہد الی عہدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا، وانا صابر علیہ، میں تکلیف برداشت کرتا رہوں گا، مگر اللہ کے نبی سے کیا ہوا وعدہ نہیں چھوڑوں گا۔
کیا وعدہ تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، لعل اللہ یکمزک کمیزا فلا تخلعہ وان ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ۔ اے عثمان، اللہ تجھے عزت کا کرتا پہنائے گا، لوگ چاہیں گے تو وہ عزت والا لباس اتار دے، لوگ چاہتے رہیں مگر تو نے ان کے کہنے کے اوپر اپنا کرتا نہیں اتارنا۔ کہنے لگے مجھے میرے نبی نے تلقین کی ہے کہ کسی کے مطالبے پہ تو نے دستبردار نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ انہو قد عہد علی عہدا، اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ لیا، وانا صابر علیہ، میں صبر کر کے برداشت کر کے مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے نبی سے کیا ہوا وعدہ نبھاؤں گا۔ یہ دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ہاں اعتراض ہے تو بتاؤ کیا ہے؟ پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا، اللہ اکبر، اے عثمان، حدیبیہ کا موقع تھا، سب لوگوں نے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر موت کی بیعت کی، تم نے وہ بیعت نہیں کی، بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ لا علمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیبیہ کے موقع پر بیعت نہیں کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اصحاب رضوان میں شامل فرمایا اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے کہا، یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سن 6 ہجری اللہ کے نبی کو خواب آئی کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ نبی کی خواب جھوٹی نہیں ہوتی، صحابہ کو سنائی اور صحابہ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کئی سال ہو گئے تھے مکے نہیں گئے تھے، طواف نہیں کیا تھا، وہ جو دن رات جن کی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ رہتا تھا، انہوں نے جب سنا رسول کریم کو خواب آ گئی اور نبی کی جو خواب نبوت کا 40واں حصہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، سب نے تیاریاں شروع کر دیں۔ 1400 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو کے مقام ذوالحلیفہ پہ جا کے غسل کر کے احرام باندھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی قربانی کرنے والی جانوروں کو ہنکاتے ہوئے بیت اللہ کی طرف لبیک اللہم لبیک کے آوازیں بلند کرنے لگے۔ جا رہے ہیں اللہ کے مسافر۔ اللہ اکبر۔ مکے والوں کو اطلاع ہو گئی، انہوں نے کہا ہماری بے عزتی ہے، ہم روکیں گے، لڑائی پہ آمادہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12-13 کلومیٹر ادھر ہی مکہ سے حدیبیہ کے مقام پہ جا کے پڑاؤ ڈال دیا۔ بات چیت کا آغاز کس کو سفیر بنا کے بھیجیں؟ عمر کو بھیجیں؟ صحابہ نے کہا یہ تو بڑے سخت ہیں، کوئی نرم مزاج بندہ ہونا چاہیے۔ طے پایا کہ جناب عثمان کو بھیج دیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا گیا۔
مکے والوں نے کہا ذرا اہل ایمان کی غیرت کا امتحان لیں، ذرا ان کے جذبے کو پرکھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو نظر بند کر دیا، مشہور کر دیا کہ عثمان شہید ہو گئے، کہ دیکھیں تو صحیح ان کا رد عمل کتنا کو ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کو اطلاع ملی سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، پکی خبر نہیں مگر چلتی پھرتی اطلاع مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اپنے 1400-1500 صحابہ کو اکٹھا فرما لیا، موت کی بیعت ہونے لگی، یا عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ جس نے وہ بیعت کر لی، اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا جس نے بیعت کر لی میں اس پہ راضی ہو گیا، میں نے جنت دے دی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ذرا غور سے سنیے گا، ہم اپنی رائے بدلتے ہیں۔ ایک بندہ آج ہمیں اچھا لگتا ہے، کل کو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں کوئی نئی خبر مل جاتی ہے نا اس کے بارے میں، آج برا لگتا ہے، کل کو ہمیں نئی اطلاع ملتی ہے، پھر وہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے نا، اللہ کی رائے نہیں بدلتی۔ جو سرٹیفکیٹ اللہ دے دے وہ پکا ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ جس کو ایک دفعہ رب نے کہہ دیا نا میں اس پہ راضی ہوں، یہ جنتی ہوں، بعد میں ساری عمر پیٹتے رہیں، اللہ کی رضا کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے ان کو قرآن مجید میں کہہ دیا، سورۃ الفتح آیت نمبر 18 اور 19، سورت کا نمبر 48 اور آیت کا نمبر 18 اور 19، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ ان ایمان والوں پہ راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب تم درخت کے نیچے بیٹھے بیعت لے رہے تھے اور وہ تیرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت کرنے والے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا، ان کے ایمان کو پرکھ لیا، ان کی سچائی کے دعووں کو محسوس کر لیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل فرما دیا۔ واصابہم فتحا قریبا، اللہ نے ان کو قریبی فتح، مکہ فتح کرنے کی راہ ہموار کر دی۔ ومغانم کثیرۃ، اللہ نے بہت زیادہ غنیمتیں عطا فرما دی۔ یأخذونہا، جس کو یہ حاصل کر لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ عثمان کو کہتے ہو یہ بیعت رضوان میں شامل نہیں، اور عثمان کی وجہ سے اللہ نے 1400 صحابہ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، اور اس کو ہی کہتے ہو کہ یہ بیعت رضوان میں نہیں تھا۔ سب نے بیعت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امام بہقی، امام طبری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب نے بیعت کر لی، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ھذا ید عثمان، یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے رسول اللہ نے بیعت فرمائی۔
اللہ اکبر۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے زیادہ اچھی بیعت کی یا عثمان نے کی؟ تو صحابہ نے کہا اچھی بیعت تو عثمان نے کی کہ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اے باغیو، تم کہتے ہو بیعت رضوان میں شامل نہیں تھا، اور یہ جو باقی تھے ابو بکر، عمر، علی، عشرہ مبشرہ، بدری، سارے بیعت کرنے والے، اور ان سے پوچھو تو صحیح، انہوں نے جو بیعت کی ہے عثمان کی وجہ سے تو کی ہے، اس کو ہی نکالتے ہو۔ جس کو اللہ عزت دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فتنتن، اپنے بعد آنے والے ایک فتنے کا ذکر کیا، امت پہ آئے گا۔ صحابہ کرام مضطرب ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فمر رجل مقنع رأسہ بالثوب، اس نے اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپا ہوا قریب سے گزر رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرا یہ امتی اس دن ہدایت کے اوپر ہوگا، میرا یہ امتی کیا اس دن ہدایت کے اوپر ہوگا۔ اللہ، اتنا کہنے کی دیر تھی، ایک صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی اٹھے، جا کے پیچھے سے ان کو پکڑا، چہرے کو سامنے کیا، دیکھا تو عثمان، دونوں بازو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پکڑ کے چہرہ رسول اللہ کی طرف گھمایا، کہنے لگے اللہ کے نبی کیا یہ ہے عثمان جو اس دن حق کے اوپر ہدایت کے اوپر ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس دن فتنہ ہوگا عثمان حق کے اوپر ہوگا، یہ ہدایت کے اوپر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ باقی دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ عثمان نے بہانہ بنایا تھا، بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوا، بدری نہیں ہے یہ، بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے والوں، کیا کیا قربانیاں دے کے، کیا کیا جذباتی مراحل سے گزر کے اللہ کے رسول نے دین کے لیے ہر رشتے کو پیچھے رکھ کے پھر اللہ کے دین کو آگے پہنچایا ہے۔ فرمایا دنیا کا جو سب سے خوبصورت جوڑا ہے وہ عثمان اور رقیہ کا تھا، اور امام طبرانی کہتے ہیں رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے لوط علیہ السلام کے بعد جس نے اللہ کے راستے میں اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی وہ عثمان تھے، عثمان اور رقیہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آئے، بی بی رقیہ عثمان کی بیوی بھی آ گئی، بیمار رہنے لگ گئیں، بخار چڑھنے لگ گیا، حالت دن بہ دن بگڑنے لگ گئی۔ جنگ بدر کا موقع آ پہنچا، اللہ کے رسول میدان بدر میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہے یا اللہ یہ چند لوگ ہیں جو میں تیرے لیے لے آیا، اگر آج کے دن یہ بھی شہید ہو گئے قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ اور پیچھے بیٹی جو ہے وہ مرض الموت میں مدینے ہے، اس کی حالت بڑی خراب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سیدنا عثمان کو حکم دیا عثمان تم میری بیٹی کے پاس رہو، جا کے اس کا خیال رکھو۔ جناب عثمان رسول اللہ کی بیٹی کی خدمت کرتے رہے، اللہ کے رسول جنگ بدر میں مصروف رہے، اللہ نے بدر میں فتح دے دی، مگر رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔
آخری وقت باپ نے بیٹی کو نہیں دیکھا، کیا کیا قربانیوں سے دین آگے پہنچا ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے جب غنیمت کو تقسیم کیا، مجاہدین میں فاتحین میں حصے نکالے، فرمایا میرے عثمان کا بھی حصہ نکالو۔ اس کو میں نے ڈیوٹی لگا کے مدینے میں چھوڑا ہے۔ بدری صحابہ میں عثمان کو شامل کیا رسول اللہ نے۔ جناب عثمان نے کہا او لا علموں، او ناواقف لوگوں، تم کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر میں بدر میں نہیں گیا تو آل رسول کے اوپر، رسول اللہ کی بیٹی کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر کون کون سے صدمے گزر گئے اور کس کس کیفیت سے ہم گزر گئے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، صرف اعتراض ہی کرنا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سچی بات یہی ہے، دین پہ جو اعتراض کرتا ہے اس کا قرآن کے بارے میں علم کم ہوتا ہے، اس نے دین کو کم پڑھا ہوتا ہے، احادیث کو کم پڑھا ہوتا ہے۔ اگر دین کی اللہ کسی کو سمجھ عطا فرما دے نا، اعتراض نہ کرے بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ دنیا جہان میں سے سب سے بڑی سچائی تو نے مجھ کو عطا فرما دی ہے، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے خادم، اس کے راوی، اللہ کے نبی چلتے چلتے احد پہاڑ کی طرف جا نکلے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بہم۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہ چڑھے، آپ کے ہمراہ ابو بکر، آپ کے ہمراہ عثمان و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، فرجف بہم۔ احد پہاڑ تھوڑا سا حرکت میں آیا، احد پہاڑ تھوڑا سا حرکت میں آیا۔ آگے عقیدت کی بات ہے، کوئی اس کا کیا مطلب نکالے۔ کسی نے کہا ڈر گیا، احد پہاڑ کانپا، اور کسی نے محبت سے کہا کہ عمر احد پہاڑ نے بھی اس خوشی کو محسوس کیا، تھوڑا سا ہلا۔ جو بھی مطلب نکالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے احد حرکت کرنا بند کر دے، آج تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید موجود ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح ترین روایت۔ زندگی میں رسول اللہ نے بشارتیں عطا فرما دی کہ میرا عمر بھی شہید، میرا عثمان بھی شہید۔ جس کو اپنا رسول اللہ نے بشارت دی ہو شہادت کی، اس کی شہادت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اللہ ہمیں بھی ان کے عقیدت مندوں میں بنا۔ جناب عثمان کو کہنے لگے تم نے ایک نیا کام کیا ہے۔ وہ کیا کیا؟ مسجد نبوی چھوٹی تھی، اس کو بڑا کر دیا تم نے۔ اللہ اکبر۔ بے وقوفی کی بات ہے، پہلے نمازی تھوڑے تھے، فتوحات ہوتی گئی، کلمہ گو بڑھتے گئے۔ اب جناب عثمان نے اپنے پاس سے پیسے خرچ کر کے مسجد نبوی کی توسیع فرما دی، وہ اس پہ بھی اعتراض بنتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے سنو، اگر میں نے یہ کیا اس لیے کیا کہ میں نے اپنے نبی سے حدیث سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کا گھر جیسا بنایا اللہ جنت میں بھی ویسا ہی گھر عطا فرمائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ مثلہ، کیا بولا جی؟ مثلہ فی الجنتی، جو اللہ کا جیسا گھر بنائے گا اللہ اس کا ویسا ہی گھر جنت میں بنائے گا۔ ہمارے بھائی کہتے تھے ہم نے مسجد گرا کر دوبارہ بنانی ہے، اور آپس میں باتیں کر رہے تھے بڑی خوبصورت بنانی ہے۔ اللہ ان کی محنت قبول فرمائے، اللہ دینے والوں کا قبول فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسجد کو وسیع کیا، اس کو خوبصورت بنا دیا، نمازیوں کے لیے سہولت دی، اور کہنے لگے میں تو اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اللہ میرا گھر بھی جنت میں بنا دے، میرا گھر بھی اللہ جنت میں بنا دے۔ سیدنا عثمان کہنے لگے او ظالموں، یہ جو مدینے کا کنواں جس کو میں نے اپنے پاس سے خریدا اور عام لوگوں کے لیے یہ میٹھا پانی وقف کر دیا، آج میرے گھر کا محاصرہ کیے، آج مجھے اسی کنویں سے پانی پینے نہیں دیتے۔ اور ظالموں تم یہ کیا کرتے ہو؟ آگے اس بات میں اختلاف ہے کہ کتنے دن انہوں نے یہ پابندی لگائی، کوئی 40 دن کہتا ہے، کوئی کچھ دن کہتا ہے، کوئی صحیح روایت اس بارے میں نہیں بیان کی جا سکتی، بہرحال منع کیا انہوں نے۔ اللہ اکبر، 18 ذی الحجہ تھی جب یہ حادثہ ہو گیا، صبح کا وقت ہے، کسی نے کچھ کھانے کو دیا جناب عثمان کو، کہنے لگے آج میں نے روزے کی نیت کر لی ہے، اپنے غلاموں کو آزاد کر لیا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے لگ گئے، الف لام میم سے شروع کر دیا۔ جب پہلے پارے کا آخری صفحہ آیا پڑھنے لگے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تیرے دشمنوں کو کافی ہو جائے گا۔ دیواریں پھلانگی گئیں، جناب عثمان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا گیا، بیوی بچانے والی باہر صحابہ کو موجود نہیں، وہ بھی زخمی ہو گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون قرآن مجید کے اوپر گرتا ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے بندے نے مدینہ طیبہ کو بے حرمتی سے بچاتے ہوئے اللہ کے حضور اپنی جان پیش کر دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی حاجی ہے احرام کی حالت میں فوت ہو گیا، رسول اللہ نے فرمایا وہ لبیک لبیک کہتا ہی اٹھایا جائے گا۔ اور میرا یہ بھی ماننا ہے انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، قرآن کریم جناب عثمان کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن دے گا۔ اللہ اس نے مجھے پڑھتے ہوئے میری اپنی جان تیرے حضور پیش کر دی تھی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اکبر۔ میرے بھائی، میں اس کی عزت کیوں نہ کروں جس کی عزت میرا نبی کرتا تھا؟ میں اس کا احترام کیوں نہ کروں جس کا احترام آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں؟ اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث نہیں ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الا استحیی منہ، میں اس بندے کے سے حیا کیوں نہ کروں تستحیی منہ الملائکہ، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نبی کا داماد تھا، 2 بیٹیاں تھیں، دوہرے داماد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میرا حیا والا داماد ہے، شرم والا داماد ہے،
میں اس کی عزت کرتا ہوں اس لیے کہ آسمان کے ملائکہ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ جس کی اللہ عزت کرے اس کی ہم عزت نہ کریں، اور جس کی نبی عزت کرے اس کی ہم عزت نہ کریں۔ ایک بیٹی دینے کے بعد بندہ پرکھا جاتا ہے، دوسری دی تبھی جاتی ہے جب پہلے میں کامیاب ہو چکا ہو، داماد بن کے حق ادا کر کے دکھایا ہو، پھر اللہ نے دوسری بیٹی ان کو دینے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور آپ فرماتے تھے رجل حیی، حیا والا، ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صحابہ کو اکٹھا کر کے، ایک داماد سے آپ کو گلہ ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا دیکھو میں نے اس داماد کو بیٹی دی، ابو العاص کو، عثمان کو، آج تک انہوں نے مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا، اور جس نے میرے نبی کو خوش کر دیا اللہ نے اس کو خوش کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں سے بغض اور کینہ دور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔